الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع الأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑے احسانات فرمائے، لیکن کہیں پر احسان ایسا نہیں جتلایا جب اپنے محبوب کی باری آئی اس موقع پہ جو جتلایا ایسا کسی موقع پہ نہیں جتلایا۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اپنا مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ کیسا مصطفیٰ کہ جس کے چہرے کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان اقدس کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک، جس کے ذکر مبارک کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، جس کی تلاوت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کی دعا کا تذکر آئے تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس کی دعوت کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے سینہ اقدس کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، ان کے کمر مبارک کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، ان کے ذکر کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ان کی رحمت کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کی صفات اور خوبیوں کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ان کی ازواج مطہرات کی باری آئے، ہماری ماؤں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، ان کے غلاموں کی باری آئے تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے محبوب کے غلام وہ ہیں جن کے سینوں پہ میں نے خود ایمان کو پکا کر دیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی آمد تھی، میں گھر سے باہر قدم رکھتی، ابھی تشریف نہیں لائے، میں گھر سے باہر قدم رکھتی، رب کعبہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا آتا تو وہ پھول بن جاتا، پتھر آتا تو وہ موم بن جاتا، ابر میرے اوپر آ کے سایہ کر لیتے اور مجھے ہر طرف سے آواز کیا آتی مرحبا مرحبا مرحبا۔ جب پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی بقیہ خواتین خود زور لگا کے نکالتی، میری باری آتی پانی خود اوپر آ جاتا، گھر میں آتی تو ہر طرف سے آواز آتی بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ آپ کو مبارک ہو، تو میں پوچھتی کس بات کی مبارک؟ تو جواب آتا قد حملت بسید هذه الامہ، قد حملت بسید الاولین والآخرین، قد حملت بسید الانام، وہ ہستی جو پوری کائنات کے سردار ہیں آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب آمد مبارک ہوتی ہے تو گھر کا چھت پھٹتا ہے اور رب کی طرف سے اتنا نور آتا ہے کہ پوری کائنات ہی منور ہو جاتی ہے، اور آواز آتی ہے اعطوہ خلق آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ وجہاد یوشع ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین علیہم الصلاۃ والسلام، اس بچے کو تمام نبیوں کی خوبیاں عطا فرما دی جائیں۔ اور دوسری آواز کیا آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض
ومغاربها لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، اس بچے کو اٹھاؤ اور پوری کائنات کا طواف ان کو لگایا جائے تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ کائنات کے دلہا تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کسی انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی ہستی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لڑکپن، بچپن، جوانی، بڑھاپے پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے آپ کے آقا جیسے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، ان کی شان بھی سب سے اعلیٰ اور بالا آئے نہیں، اور آنے سے پہلے ہر کتاب میں تذکرے ہو رہے ہیں۔ یوں کہیں کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے، آدم صفی اللہ نہیں تھے، نوح نجی اللہ نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے، لیکن میرے آپ کے آقا اس وقت بھی حبیب اللہ تھے، رسول اللہ تھے۔ یہ رب نے میرے آپ کے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ مجھے آپ پوچھیں میرے دادا کے والد کا کیا نام، میں نہیں بتا سکوں گا، لیکن قربان جائیں رب نے اپنے محبوب کی ساری پیڑھیوں کو محفوظ کر دیا، اور علماء نے لکھا ہے عشق کا یہ تقاضا ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں۔ آپ بھی مل کے پڑھیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن بوس بن عوز بن قموال بن ابی بن عوام بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن جاحی بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن ذیشان بن اہام بن قیصر بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارح بن متشالح بن ادریس بن یرید بن ملحلئیل بن آنوش بن شیس اور بن سیدنا آدم علیہ السلام۔ ہر چیز نے اپنا حصہ ڈالا، آئیے ہم بھی ذرا مل کر حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر حرف نے، جن حروف سے پورا قرآن لکھا گیا، جن حروف سے پوری احادیث لکھی گئی، انہوں نے کیسا حصہ ڈالا؟ ذرا آپ بھی ہاتھ ہلا کر میرا آپ ساتھ دیں گے، اور آپ نے جملہ بولنا ہے آ رہے ہیں۔ کیا بولنا ہے؟ ذرا ہاتھ ہلا کے بولیے، کیا بولنا ہے؟ آ رہے ہیں۔ الف نے بولا اللہ کے نبی، با نے بولا بانی اسلام، تا نے کہا تاجدار حرم، سا نے کہا ثروت والے، جیم نے کہا جلیل القدر، ہا نے کہا حبیب اللہ، خا نے کہا خاتم النبیین، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والے، زال نے کہا ذالک الکتاب، را نے کہا رحمت للعالمین، زا نے کہا زمانوں کے امام، سین نے کہا ساقی کوثر، شین نے کہا شافع محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کے والی اور وارث، تا نے کہا طٰہٰ کی شان والے، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والے، عین نے کہا عرب کے تاجدار، غین نے کہا غریبوں کے والی، فا نے کہا فاتح قلوب، کاف نے کہا قرآن والے، کاف نے کہا کملی والے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب بھی درود پاک پڑھا کریں، ایک آج سے اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب بھی درود پڑھنا ہے کم از کم ایک مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں کہ یا اللہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیرے محبوب پہ درود بھیجوں۔ اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی درود پڑھنا ہے پہلے استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اے اللہ میں ناپاک، میں گندہ، اس قابل نہیں ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوتا مکہ مکرمہ کے اندر، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِمَكَّةَ فِي نَوَاحِيهَا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا قَالَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ ہر شجر سے، ہر درخت سے، ہر پتھر سے ایک ہی آواز آتی ہے، اللہ کے محبوب ہم آپ پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر شے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ ہم بھی اپنا وطیرہ بنا لیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا ایک حصہ
درود پڑھ لیا کروں. 2 حصے دعا. آپ نے فرمایا بہت اچھے، اور بڑھا لو تو اور اچھی بات ہے. عرض کیا آدھا درود آدھی دعا. آپ نے فرمایا بہت اچھے، اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. کرتے کرتے عرض کرنے لگے میں اگر یوں کر لوں کہ کوئی دعا نہ مانگوں، صرف درود ہی مانگ لیا کروں. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو، اذن تکفا ہمک ویکفر ذنبک، تب تیرے سارے گناہ بھی معاف، تیری ساری مرادیں بھی رب پوری فرما دے گا. تجھے رب سب مانگنے والوں سے بہتر عطا فرمائے گا، سب سے بہتر. ایک باپ بیٹا حج پہ گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی غم کے اندر نڈھال اور کیا دیکھتے ہیں کہ باپ کے چہرے کا بالکل رنگ بدل گیا، سیاہ ہو گیا. بہت زیادہ پریشان، اور اسی پریشانی میں ان کی آنکھ لگتی ہے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی دیدار نصیب فرما دے. اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر لیں، خاص طور پر دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں. پھر دیکھیے رب ان آنکھوں کو دکھاتا کیا ہے. رات کو ان کی آنکھ لگتی ہے، باپ کی ڈیڈ باڈی پاس پڑی ہے. امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیا ہوا میرے عاشق کو، کیا ہوا میرے عاشق کو. اور منہ سے کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور واپس تشریف لے جانے لگتے ہیں. تو چہرہ یوں جگمگاتا ہے جیسے 14ویں کا چاند جگمگاتا ہے. کہنے لگے میں خواب سے بیدار ہونے لگا تو اللہ کے محبوب جاتے جاتے میں نے پاؤں پکڑے. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں یہ میرا عاشق تھا اور میں ہر عاشق کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. آج اس کو مدد کی ضرورت تھی، میرے رب نے مجھے اس کے پاس بھیجا. کہتے میں خواب سے اٹھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے ایسا چہرہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا تھا جس چہرے پر والضحیٰ کی شان والے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ لگ گئے. اس لیے درود پاک کی کثرت، اور جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پھر کیسے رہنمائی کرتا ہے. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا مشہور درود و سلام لکھنا شروع کیا. اللہ اکبر. لکھتے لکھتے رک گئے، سمجھ نہیں آ رہی کہ چوتھا مصرع کیا لکھے. پہلے کیا مصرع تھے آپ بھی ذرا میرے مل کے پڑھیے گا. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، ہمارے آقا اپنے کمالات کی بلندیوں کے ساتھ رب نے ان کو سب سے اونچے مقام پہ پہنچا دیا. کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال کے صدقے پوری دنیا کے سارے اندھیرے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام خصلتیں کائنات کی سب سے خوبصورت عادتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ تمام عادتیں سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علیہ وآلہ. 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع سمجھ نہیں آ رہا. رات کو امام الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے تو میں سعدی کیوں پریشان ہوں کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے. تو میں 3 مصرے کیا لکھے؟ کہ یہ لکھے، سناؤ ذرا. بلغ العلا، آپ بھی سنائیے ذرا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. آپ نے فرمایا سعدی کہتے کیوں نہیں؟ صلو علیہ وآلہ. پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو. یہ ذرا آخری مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. ایسی ہو. پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو کیسی؟ علی بابا نبی نانا شرافت ہو. ذرا مل کے بولیے. علی بابا نبی نانا شرافت ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، سارے بولیے، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.